یہ بیماری سے انسان تجھے اتنا خوف ہے. کیوں خوف ہے؟ اس لیے کہ بیماری آنے کے بعد نہ جانے کتنے لوگ شفا یاب بھی ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے جنازے کو، جن کی میت کو صرف گھر والوں نے بھی نہیں دیکھا، جن کے بچوں نے بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، جن کی بچیوں نے بھی ان کے اس باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ایسی حالت میں جنازہ قبرستانوں کو لایا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. یقیناً اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، یقیناً ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہوتا، جیسا عقیدہ جیسا ایمان صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، ائمہ مجتہدین کا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، آج دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے نہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی اس دھرتی پر، اس سرزمین پر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. لیکن وہ بزرگان دین، وہ اولیاء کرام بھی اپنی کروٹوں کو بدل لیے ہیں، کیونکہ دنیا کی حالت ایسی ہو گئی ہے، قوم کی حالت ایسی ہو گئی ہے، لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، کچھ بھی انہیں ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے. ان بزرگان دین بھی ان کے حق میں دعائیں کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے یہ وبا آج تک نہیں جا رہی ہے. 6 مہینے گزر گئے، جس کے باوجود بھی یہ وبا نہیں جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جتنا انسان اس بیماری سے ڈر رہا ہے، جتنا انسان اس بیماری سے ڈر رہا ہے، اگر اتنا ہی اگر انسان اللہ کی ذات سے ڈرتا، اگر اتنا ہی انسان اللہ کی ذات سے ڈرتا، یقیناً انسان کی تقدیر بدل جاتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً انسان کی تقدیر بدل جاتی. اللہ اکبر. آج خیروں کے سامنے جا کر انسان روتا ہے، تڑپتا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہوا فریاد کرتا ہے کہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں. دنیا کا دولت مند انسان تمہیں 1 مرتبہ دے گا، تمہیں 2 مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ تمہیں اپنے دروازے سے دھلکار کر کے بھگا دے گا. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کا در وہ در ہے. اگر دنیا کے انسان کے پاس 1 سے 2 مرتبہ رونے کے بعد، وہ 2 مرتبہ دینے کے بعد تمہیں اپنے دروازے سے بھگا سکتا ہے، دھلکار سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے. رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بندے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بندے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. جب بندہ رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے کو ٹپکاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے آ جا، اے میرے بندے آ جا، اے میرے بندے آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. بندے کے گناہ معاف ہونے کے بعد پھر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. رب فرماتا ہے کہ بندے آ جا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ نہیں،
کا وقت ہوتا ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے، نہ اپنے پیر کو ہلا سکتا ہے، نہ اپنی زبان کو ہلا سکتا ہے، اس کی آنکھ میں یہ طاقت بھی نہیں کہ تمہیں اس وقت میں دیکھ سکے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا، اس وقت کی گھڑی کیسی ہوگی؟ ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے، ایسا نہیں کہ تجھے گزرنا ہے مجھے نہیں، اور مجھے گزرنا ہے تمہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اس راستے سے چلنا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جب تک ہیں اعمال صالحہ کرو، دنیا میں جب تک ہیں غریبوں کی مدد کرو، دنیا میں جب تک ہیں بے سہارا کے سہارے بنو، دنیا میں جب تک ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، ایسا عقیدہ رکھو، ایسا ایمان رکھو جیسا عقیدہ جیسا ایمان ہمارے بزرگان دین کے پاس میں تھا۔ جب ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے اس وقت ہماری زبان پر ہو، قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے فرمایا تھا کہ قبر میں جب حضور کے جلوے ہوں گے، قبر میں جب حضور تشریف لائیں گے، قبر کتنا ہی گہرا ہو، قبر کتنا ہی اندھیرا ہو، جب حضور کی آمد ہوگی قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب حضور تشریف لائیں گے اس کی قبر میں انوار ہوگا، اس کی قبر میں نور ہوگا، تو ایسی زندگی گزارو جو حضور کو چہرہ دکھانا ہے، ایسی زندگی نہ گزارو، ایسی زندگی نہ گزارو۔ حضور کا فرمان کیا تھا اور ہمارا آج کردار کیا ہے، حضور کے اخلاق کیا تھے اور آج ہمارے اخلاق کیا ہیں، ایسی زندگی نہ گزارو، ایسی زندگی گزارو۔ ہمیں قبر میں دفن کرنے کے بعد سرکار آئیں تو سرکار ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے اور ہم سرکار کو دیکھ کر قدموں میں پڑ جائیں، ایسی زندگی گزارو۔ جب نیک کا جنازہ جب کھانے سے گزرتا ہے تو نیک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جلدی کرو، مجھے جلدی کرو، مجھے جلدی کرو۔ اللہ اکبر، جنازے کو جلدی کیوں کیا جاتا ہے؟ جنازے کو جلدی جلدی لوگ کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر نیک ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، روح تو نکل گئی، اب مجھے دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہے، میرے جنازے کو اٹھانے والے، میرے جنازے کو کھانا دینے والے، جلدی جلدی اپنے قدم کو بڑھا، کیونکہ قبر میں میری تو رخصت ہونے کے بعد، تو مجھے دفن کر دینے کے بعد، تو وہاں سے مٹی دینے کے بعد، تو جب وہاں سے نکل جائے گا، جب میں قبر میں اکیلا رہوں گا، اس وقت میرے حضور میری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میت بے قرار ہوا کرتی ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، جلدی لے کر چلو، اسی لیے دفنانے میں جلدی کیا کرو۔ آج کی حالت یہ ہے، ماموں کا بیٹا دبئی میں ہے، وہ آنے تک 2 دن ان کو ایس میں رکھیں گے، 2 دن کے بعد دفنیں گے، مرنے کے بعد بھی ہماری حالت دیکھو کیا ہے، اپنی ہی فکر ہو رہی ہے، میت کی فکر کوئی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو تمہاری ہماری حالت کیا ہو جائے گی، روح نکلنے کے بعد بھی دنیا ایسی بے وفا ہے، دنیا ایسی غدار
کو خوش کرنے کا عزیزان ملت اسلامیہ تو حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اور سارے نبی جین اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وجہ کیا تھی؟ کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے؟ کیا لوگوں کی واہ واہ کے لیے؟ کیا خیروں کو دکھانے کے لیے؟ نہیں نہیں، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشنودی تھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ہی اس مقدس میدان میں لٹھا کر کے تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے۔ جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں غیبی امداد ہوتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، صرف جنازے کو کھانا دینا افضل نہیں ہے۔ ایک بات غور سے سنیں، آج ہماری زندگیاں خیروں کو دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ خیروں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ آج ہم کھانا دے کر کے سمجھتے ہیں کھانا دینا افضل ہے، مردوں کو کھانا دینا جیسے افضل ہے ایسے ہی زندوں کو سہارا دینا بھی افضل ہے۔ کیا بولو؟ جیسے مردوں کو کھانا دینا افضل ہے ایسے ہی زندوں کو سہارا دینا افضل ہے۔ آج کی حالت یہ ہے، زندوں کو ستایا جاتا ہے، غریبوں کو ستایا جاتا ہے، علماء کو ستایا جاتا ہے، بزرگان دین کو ستایا جاتا ہے، نیک لوگوں کو ستایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں مردوں کو کھانا دینا افضل ہے، مردوں کو کھانا دینا افضل ہے۔ یہ کہاں کی بڑی بیوقوفی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جہاں مردے کو کھانا دینا افضل ہے، یقیناً افضل ہے، ایسے ہی زندوں کو سہارا دینا بھی افضل ہے۔ تو اس پر بھی عمل کریں۔ صرف کھانا دینا صرف یاد ہے، لیکن زندوں کو سہارا دینا کسی کو یاد نہیں ہے، اور آج یہ بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ جیسے مردوں کو کھانا دینا افضل ہے ایسے ہی زندوں کو سہارا دینا افضل ہے۔ آج یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اس بچی سے پیغام یہی ہے، زندوں کو سہارا دو، غریبوں کو سہارا دو، یتیموں کو سہارا دو، بے کسوں کو سہارا دو، بیواؤں کو سہارا دو۔ اگر تمہاری زندگی دوسروں کے لیے سہارا بنتی ہے، اگر مالداروں کی زندگی، مالداروں کا مال اگر غریبوں کے لیے سہارا بنتا ہے، تو آج یہ دنیا میں، آج ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہر گھر سے امیری کی آواز آئے گی، الحمدللہ اللہ کے شکر کی آواز آئے گی۔ تو جہاں مردے کو کھانا دینا افضل ہے، وہیں زندوں کو سہارا دینا بولو افضل ہے۔ مردے کو کھانا بھی دیں اور زندے کو خوب ستائیں۔ عمل کرنا بولو، زور سے بولو۔ مردے کو کھانا دیو، 40 قدم تک بھی دیو، جہاں تک ہو سکے دیو۔ آج کی حالت ایسی، دن بدن بدتر ہوتے جاتا۔ کیا بولو؟ دن بدن جو ہے زمانہ بدتر ہوتے رہتا۔ جہاں تک کھانا دیتی ہو وہاں تک اسے سوا دنیا کی حالت اب ایسی ہوگی، کھانا دینے بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں، ٹیمپو میں لے جاتے ہیں، دور نہیں کر سکتے، ایسی حالت ہو گئی۔ اور دنیا کی حالت اب ایسی ہوگی، کلاس میں موبائل نہیں چلانا کو بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ کلاس میں کوئی بھی موبائل نہیں چلانا کر کو بولتے تھے۔ اب حالت یہ ہوگی موبائل میں کلاس چل رہی ہے۔ اب کیا حالت ہے بولو؟ موبائل میں کلاس چل رہی ہے، آن لائن چل رہی پوری ہے کہ نہیں بولو؟ غلطی بولو سو کی ہمیں تاکید کرتے تھے کلاس میں موبائل لائی سرکار نہیں، اجازت نہیں، جب کلاس ختم ہو جائے تب موبائل چالو کرو کر کو۔ لیکن آج سب یہ بول رہے موبائل میں کلاس چلو، موبائل میں کلاس کو چلاؤ۔ یہ حالت دنیا کی ہو گئی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جہاں مردے کو کھانا دینا افضل ہے، وہیں زندوں کو بولو سے بولو ستانا، بولو ستانا چاہیے کیا بولو؟ نہیں، زندوں کو سہارا دو۔ علماء حقہ کی مدد کرو، علماء حقہ سے محبت کرو، خود عالم بنو یا تو خود حافظ
حافظ بنو یا تو خود دیندار بنو. اگر تم عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، دیندار نہیں تو کم سے کم عالم سے بے پناہ محبت کرو. اگر تم محبت کرو گے یقیناً تمہارے جنازے کی نماز، جو تمہارے جنازے کو جو تمہیں رکھ دیا جائے گا اس وقت یقیناً اس کے دل سے یقیناً دعا نکلے گی. اگر تم زندگی میں اگر اس سے ستائے رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں بولو؟ نہیں، زندگی بھر اس کے دل کو خوش کرتے رہو. علماء حقہ سے محبت کرو، ائمہ سے محبت کرو. ایسا نہیں کہ موزن ہے، اس کا تو مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. ارے حیثیت اور مقام انسان سمجھ رہا ہے کہ موزن کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ موزن ہی کا مرتبہ امام سے بلند و بالا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ نوکر ہے، کسی کے گھر کا نوکر نہیں، کسی کے بنگلے کا نوکر نہیں ہوتا. اگر یہ نوکر ہے وہ خدا کے گھر کا نوکر ہوتا ہے. دنیا گری ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے، خوش نصیب انسان گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتے. چاہے عالم بنو، چاہے عالم سے محبت کرنے والا بنو. مردوں کو جہاں کھانا دینا افضل ہے وہی زندوں کو سہارا دینا افضل ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی